وہ چیزیں اتاری ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب پھر ہمیں کیسے ڈھونڈنا چاہیے ان بیماریوں کا علاج، کیسے ڈھونڈنا چاہیے؟ ہر کسی کی اپنی تشخیص انداز ہے اس کا ہے۔ میرے نزدیک یعنی میں نے جو اپنے طور پر جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں بے شمار، ایک دو آیتوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، لیکن وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جو سارا قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام عطا کر دے گا۔ تو میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں۔ کبھی خون کے چھینٹے آ جائیں، کبھی پانی کے چھینٹے آ جائیں، کبھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، محسوس کریں کہ کوئی پریشانی بڑھ رہی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے وہ نہیں کام چلتا، رشتوں کے معاملے میں بندش آ گئی ہے، کوئی ایسا بچوں کے معاملے میں مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، تو میرے بھائی اور پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں اور کیسٹ کے ذریعے جن کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے مرد حضرات، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے 400 مرتبہ پڑھے یا حیو یا قیوم۔ کیا پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ انگلش میں سے کہتے ہیں 400 ٹائمز، عربی میں کہتے ہیں 400۔ 400 مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ کیا پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ درود پاک پہلے، 100 دفعہ درود پاک بعد میں۔ تسبیح شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک، بعد میں بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو پانی میں دم کر کے خود بھی پی لے، جہاں پر خون کے چھینٹے مٹے ہیں وہاں پر چھینٹے مار دیں، سمجھ لیں کہ یہ فرسٹ ایڈ ہے، جیسے اس کو کریں گے الحمدللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، میری طرف سے سارے سننے والوں کو اس کی اجازت ہے، لیکن ایک اور بھی بات یاد رکھیں، اجازت تو میں نے اتوار کو بھی دے دی تھی، درود پاک جو مرضی پڑھ، اجازت تو میں نے اتوار کو بھی دے دی، لیکن ایک بہت بڑی پریشانی ہوگی مجھے اجازت دینے کے بعد۔ بھلا کیا ہو؟ میں کہ تو سارے پیر بن گئے تھے، ایسا ہی ہے نا کہ نہیں ایسا؟ یا تو بابا جی بڑے بڑے پیر ہو گئے، وہ تو جناب سارے کہیں گے بھاجی شوکت صاحب نے سانو، خاص کر وہ جو میرے چہیتے بڑے ہر ویلے میرے نال نال رہتے ہیں، ہے نا، اور داڑیاں بھی مڈاتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، ہر ویلے شوکت صاحب کے تھلے بڑے رہتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ہر ویلے جناب وہ ہر ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور داڑھی بھی مناتے ہیں، اور ہر ویلے شوکت صاحب دے نال 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 رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے خاص بات کروں، ایویں نہ پیر بن جانا کدھر۔ میں نے اپنی طرف سے آج تک کسی کو خلافت دی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ شاید ہو سکتا ہے دوں بھی نہ، یہی ہو سکتا ہے، بہرحال اللہ کے کاموں کا نہیں پتا، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے گا تو سب کو دلا دے گا بہرکیف۔ لیکن آپ کو بات بتانے کا میری کیا اوقات ہے میرے بھائی، یہ پلے باندھ لیں بات کو۔ کوئی بھی روحانی علاج کرنے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بھی معالج ہو گئے ہیں، ہم بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں، ہم بھی جو نا روحانی شفا دینے والے لوگ بن گئے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اس بندے کا کمال نہیں ہے، پگلے سوچ تو صحیح ہے، کمال تو سارا قرآن کا، تم کہاں گھوم رہا ہے جا کر؟ قرآن میں شفا ہے، بندے میں شفا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ شفا دے رہا ہے۔ تو خاص کر وہ لوگ جو روحانی بندوں کے پاس بیٹھنے والے، ان کے ہر وقت آگے پیچھے گھومنے والے، ان کی جسے کہتے ہیں نا چیلے چمچے بننے والے، وہ جناب ہر وقت کہتے ہیں نا فکر ہی نہ کرو، میرے جو نا پیر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی دم کرتا ہوں۔ میرے بھائی، میری طرف سے عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو اجازت ہے، سارے پڑھے اس کو، لیکن پیر بننا بڑی بات کی بات ہے، فقیری بڑی دور کی بات ہے، توجہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ لینا ہے نا تو پھر راتوں کو جاگنا پڑے گا، ہاں روزے رکھنے پڑیں گے، اس کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرنی پڑے گی، ہاں روزے رکھنے عبادتیں کرنا میں نہیں، وہ مالک جب چاہے گا ایسا بن جا کہ مالک کو پسند آ جائے، خود بخود ہی سارے سبب بن جائیں گے۔ اس کے لیے ایک اور بات بھی غور سے سنیں، اگر آپ نے فقیر بننا ہے تو سائنس سچل سرمست کا واقعہ سن لیں تاکہ طبیعت درست ہو جائے گی، آپ کی پتہ چل جائے گا پیر کنوں کہندے نے۔ سائنس سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان میں سندھ کے اندر ان کا مزار ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک راجہ تھا، راجہ، ٹائم ہی ہو چکا ہے، اب کیا بیان کریں۔ آپ تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ بیچارے سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چلو، سائنس سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں ایک راجہ تھا، راجہ۔ اس راجے نے، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اس نے سارے طبیبوں کو بلایا،
तबीबों को बुला के कहने लगा कि अगर मेरा बेटा ठीक ना हो ना, मैं तुम्हारी सब की गर्दनें काट दूंगा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जब तक इसकी जिंदगी इसको ठीक होना चाहिए अपनी सारी दवाइयां इस्तेमाल कर लो। सारे तबीब भागते रहे, भाग भाग के जब थक गए, सोचा यार तो ठीक नहीं हो रहा, क्या गए, कहने बादशाह सलामत, हमें हमारे से ये नहीं है, एक हमें पता चला है फलां जगह पर एक बाबा बैठता है, एक अल्लाह का वली बैठता है, उसके पास चला जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और राजे ने अपने गवर्नर को बुलाया, उसने कहा इधर आ, जल्दी आ, जा फलां जगह पर एक बुजुर्ग बैठता, उसे जाके ये क्या कहना, कैसे ऐसा मामला है, हमारे बादशाह का बेटा बीमार है। अब जिस जगह को आग लगती है ना, टकोर उसी को होती है। बेटा तो बादशाह का बीमार था ना, गवर्नर का थोड़ा बीमार था। जो तकलीफ बादशाह को थी वो किसी और को, सोना सोना होता है, चांदी चांदी होती है ना। अब वो जो गवर्नर था वो क्या, वहां बाबा जी हल चला रहे थे अपनी जमीन में, सही सच्चा शर्मा रहमतुल्लाह तआला ने। वहां जाके देखा तो वहां देखा, आगे पीछे घूमे, कहने लगे है बाबा एहतियाब काम कर देने मनु की देना है। सोच में वहां से थोड़ी देर बैठा, बाबा जी मेरा बादशाह हुक्म था ना, बादशाह उसका बेटा बीमार है, अब जरा नजरे करम फरमा दे आप हमारे, चल भाग जा, मैं को हकीम हूं, चल चला जा, मैं तो अपने पीर की खिदमत करने के लिए आया हूं, चल भाग जा, किसी हकीम से राब्ता कर जाके। जब वहां से निकला ना बाहर, तो बाहर से एक बंदा मिला, कहना यार इस बारगाह से तो कभी कोई खाली नहीं गया, तू क्यों खाली जा। कहना इसने ये कहा, उसने कहा पागला अगर इससे कुछ लेना तो दामन को पकड़ ले, वो कहेगा मेरे को कुछ नहीं है, तू क्या सारा कुछ तुम्हारे को ही है, वो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, तू कहना तेरे पास ही है सारा कुछ। लेकिन फिर बादशाह था, जिसका बेटा था वही था, उसने सारी दास्तान जाके बादशाह को सुनाई, उस राजे को सुनाई। उसने कहा ऐसे बंदों के पास जाना चाहिए, ऐसे वो बंदों को बुलाना नहीं चाहिए। अकीदतमंद था ना, अकीदे वाला था, बद अकीदा नहीं था। उसने क्या किया, उसने कहा चलो चलते हैं। चला गया, कहना बाबा जी बात यह है कि मेरे बेटे को बीमारी है, मैंने दुआ करानी है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफाए कामिला अता फरमा दे। आपने आंखें बंद की और लोहे महफूज पर देखा, कहना कि यार तू लेट हो गया, तू फिर बताएं, तू लेट हो गया, तू देर हो गई है, तू आंधे आंधे बड़ी देर करती है। वो भी बड़े पक्के अकीदे का मालिक था, कहना बाबा जी ये देर सवेर मेरे आपके लिए है, उसके लिए कोई देर सवेर नहीं है। वो जब शिफा देने पे आ जाएगा तो मेरे आपके लिए देर सवेर है, वो जब ठीक करने पे आ जाएगा तो बात ही कुछ नहीं है। मैं तो बेटा भी लेके जाना है, उसकी सेहत भी यहां से लेके जानी है। आपने फरमाया अच्छा फिर सदका देना पड़ेगा तुझे। क्या देना पड़ेगा बताएं जरा, क्या देना पड़ेगा? आजकल इस सदके वाले बड़े बैठे हैं, ऐसे ही है ना। सुनो सदका कैसा था वो, फिर पीर बनना, फिर मुझे बताना पीरी मुरीदी कैसी होती है।